جوہری پاکستان کے 27 سال مکمل قوم آج یوم تکبیر ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ یوم تکبیر 28 مئی وہ دن جب پاکستان ناقابل تسخیر ایٹمی قوت بن گیا۔ 1998 میں آج کے دن بلوچستان کے ضلع چاغی میں جوہری تجربہ ایک تاریخی لمحہ اور ملکی تاریخ کا ایک سنگ میل تھا، جس نے پاکستان کو دنیا کی 7ویں ناقابل تسخیر ایٹمی طاقت بنایا۔ پاکستان نے 5 جوہری دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ پاکستان نے خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا اور دفاع کا حق منوایا۔ یوم تکبیر کے موقع پر آج ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد ہوگا۔ وطن کے رکھوالوں کو سلام پیش کیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے 27 برس مکمل ہونے پر اپنے پیغام میں قوم کو مبارکباد دی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ آج کے دن ہم نے اپنی جوہری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ آج کے دن ہم نے تصویراتی دفاعی طاقت حاصل کی۔ صدر مملکت نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا، ایٹمی طاقت بننا محض ہماری تکنیکی ترقی کا مظہر نہیں تھا، ایٹمی طاقت کا حصول قوت کے ذریعے امن قائم رکھنے کا دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جوہری پروگرام کے لیے بے پناہ قربانیاں دینے پر قوم، سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، سائنسدانوں اور انجینئرز کو سلام پیش کیا۔ وزیر اعظم نے افواج پاکستان، قومی اداروں اور ایٹمی پروگرام میں حصہ ڈالنے والے معماروں کی بھی تعریف کی اور انہیں سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ جوہری اثاثوں کی بھرپور حفاظت کرنے پر مسلح افواج کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یوم تکبیر کے 27 سال مکمل ہونے پر عسکری قیادت کی قوم کو مبارکباد۔ مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر خطرے کے خلاف اپنی ثابت قدمی کا اعادہ۔ ISPR کے اعلامیے کے مطابق یوم تکبیر پر مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے کہا، پاکستان کی تصویراتی صلاحیت قومی امانت جو عوام کی اجتماعی امنگوں کی عکاس ہے۔ یوم تکبیر کی یاد منانا بصیرت افروز قیادت کے ویژن، ہمارے سائنسدانوں اور انجینئرز کی ذہانت اور ان سب کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جنہوں نے پاکستان کے دفاع کی ناقابل تسخیر حفاظت کی اور اسے بنایا۔ یہ دن پاکستان کی خود مختاری اور جغرافیائی سالمیت کے تحفظ کے غیر متزلزل عزم کو اجاگر اور ہمارے مستند کم از کم دفاعی حکمت عملی کے اصول کی توثیق کرتا ہے، جو خطے ملک کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی، طوفان اور بارش نے تباہی مچا دی۔ بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصانات۔ مظفر آباد کے نواحی علاقے بلگراں کے مقام پر کلاؤڈ برسٹ، ایک خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 1 درج کے قریب مکان نالے میں بہہ گیا۔ بلگرام نالے میں طغیانی آنے سے 2 مساجد بھی شہید، ثوابی میں چھت گرنے سے 1 بچہ جاں بحق، ماں اور بچی سمیت 58 افراد زخمی۔ کوہستان میں مسلسل تیز بارش کے باعث سیلابی صورتحال۔ قراقرم ہائی وے مکمل طور پر بند، سیلابی ریلے میں 3 جانور بہہ گئے۔ متنی پشاور میں ہوٹل کی چھت گر گئی، ملبے کے نیچے 3 افراد دب گئے۔ ریسکیو عملے نے 3 افراد کو زندہ نکال لیا، زخمیوں کو طبی امداد کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اچنی بالا میں مسجد کی چھت منہدم، حیات میں بجلی کے کھمبے گر گئے۔ حیات آباد سپورٹس کمپلیکس کا بورڈ گاڑیوں پر گر گیا، 2 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ مینگورہ اور سوات میں بھی تیز آندھی کے ساتھ بارش، مٹا میں تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری۔ دامر میں شدید آندھی سے نظام زندگی درہم برہم، بجلی کے پول اور لائنیں گر گئیں، بجلی کی فراہمی متاثر۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی اور بارش، گھروں کی دیواریں، بل بورڈز، بجلی کے کھمبے گر گئے۔ سیکٹر F6 میں بل بورڈ گر گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی شہر میں تمام بڑے بل بورڈز ہٹانے کی ہدایت، کہتے ہیں ممکنہ بارش کے پیش نظر ضلع انتظامی کی ٹیمیں فیلڈ میں موجود رہیں۔ وادی کاغان کے سیاحتی مقام بابوسر ٹاپ پر برفباری سے مئی بھی جنوری بن گیا۔ برفباری بالائی پہاڑوں اور بابوسر ٹاپ پر موسم خوشگوار کر گئی۔ سیاحوں کی برفباری میں ہلا گلا۔ بالاکوٹ اور گردنواب میں بھی بارش اور ہلکی برفباری۔ مری اور گردنواب میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش۔ کشمیر پوائنٹ روڈ پر درخت گر گیا، انتظامیہ نے درخت ہٹا کر روڈ ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ بارش کے باعث اکثر علاقوں میں بجلی کا بریک ڈاؤن۔ مری کے اکثریتی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتہ ہوگی۔ چاند دیکھنے کے لیے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ کمیٹی ممبران سپارکو، موسمیات سمیت دیگر محکموں کے ممبران شریک ہوئے۔ کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا، چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول نہیں ہوئیں، عید 7 جون کو ہوگی۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का सियासी, माशी, दिफाई और सकाफती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर आज़रबाईजान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान खुलकर साथ दिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों पर आज़रबाईजान में जश्न मनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म सह-फरीक़ी इजलास में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और सदर इल्हाम अलियव के हमरा शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के बाद ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर का दौरा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरानी मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात के दौरान मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के लिए इक़दामात पर बातचीत हुई। सरहदी इलाकों को तिजारत और इक़्तिसादी रवाबित के मराकिज़ में तब्दील करने के इम्कानात का भी जायजा लिया गया। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की दावत। कहा, सामने आकर वाज़े कहा जाए क्या दिया और बदले में क्या मिलेगा। जो भी बानी पीटीआई पर मकरूज हैं हमसे बात करें। बानी पीटीआई से अगर किसी को गिला है तो इनकी बहनें मौजूद हैं, हमसे बात की जाए, हम अपने भाई को मना लेंगे। बानी पीटीआई का केस ना लगाने के लिए अदालत पर दबाव डाला जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा था, गलती से अमले ने केस लिस्ट में नहीं डाला। अलीमा खान के लहजे में रास्ता ढूंढने की मामूली सी कोशिश है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अलीमा खान के बयान पर गौर किया जा सकता है। ये लोग क्या चाहते हैं? पीटीआई अभी तक गुज़िश्ता हालात से बाहर नहीं आई है। मोदी के साथ जो हुआ, भारत में किसी की तवक्को नहीं थी। नरेंद्र मोदी को अपनी सियासी मौत सामने नजर आ रही है। दुनिया में इस वक्त कोई भी मोदी की मदद नहीं करेगा। हमारी फौज और हमारे बच्चों ने जंग में नई तारीख रकम की है। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इस वक्त गजा में कसाई का रोल अदा कर रहा है। जो बात अलीमा खान ने की है वही बानी पीटीआई का मौक़िफ़ है। सलमान अकरम राजा की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बानी का ख्याल है बात इनसे की जाए जो निज़ाम पर हावी हैं। हमारे मुल्क में 78 साल से मजाक चल रहा है। मखसूस नशिस्तों पर फैसला हमारी ही मारूज़ात की वजह से आया। अदालत से उम्मीद का लफ्ज़ अपनी डिक्शनरी से ख़त्म कर दिया। जानबूझकर हमें नोटिस नहीं भेजा गया। अदालत में दरख्वास्त दायर की, उम्मीद है हमें सुना जाएगा। पीटीआई खामोश नहीं बैठेगी, हर फोरम पर अपनी आवाज़ को बुलंद करेगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का अलीमा खान की पेशकश पर जवाब। कहते हैं कि कुछ लो और कुछ दो के मायने अगर डील, सौदेबाजी और NRO नहीं तो क्या है? कुछ लेने की अर्जी तो बजा, लेकिन ये भी बता दिया जाए कि पीटीआई के पास अब किसी को कुछ देने के लिए क्या रह गया है। अठारह साल से कम उम्र लड़की की शादी पर पाबंदी का बिल गैर इस्लामी करार। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का एलामिया। 18 साल से कम उम्र शादी को ज्यादती कहना इस्लामी अहकाम के मुतरादिफ है और मुतसादिम भी है। काउंसिल की राय खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से अरसाल करदा इम्तना अज़दवाज अतफाल बिल 2025 को काउंसिल ने शरीयत से मुतसादिम करार दिया। शर्मिला फारूकी की तरफ से पेश करदा कम सुन्नी की शादी के इम्तना का बिल भी गैर इस्लामी करार। काउंसिल ने करार दिया है कि इन बिलों में कम उम्र की हद मुकर्रर करना, 18 साल से कम उम्र की शादी को बच्चों से ज्यादती करार देना और इस पर सजाएं मुकर्रर करने जैसी दीगर शिक़ें भी इस्लामी अहकामात से मुताबिकत नहीं रखती। काउंसिल ने निकाह से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, खुला से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर मीडिया रिपोर्टिंग गैर जिम्मेदाराना थी। काउंसिल ने कम सनी की शादियों में मफासद की भी निशानदेही की है और इसकी हौसला शिकनी पर जोर दिया। कहा कि जहेज के हवाले से लड़की वालों पर दबाव और मुतालिबात गैर इस्लामी हैं। एलामी में कहा गया है कि इस बिल को पार्लियामेंट या पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सियासी तौर पर भी मार दिया। पीटीआई का मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में बैठने वालों को शर्म आनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं, एहतजाज का हक सबका है। पीपल्स पार्टी ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। रेड जोन के अपने SOPs होते हैं जिसके तहत शेलिंग की गई। बानी पीटीआई ने हमें सोच
دی ہے. سیاسی جماعتوں کو احتجاج کرنے دینا چاہیے. پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی بنتی ہے, اس کی کارکردگی صفر ہے. IMF نے خیبر پختونخوا کی تعریف کی ہے. ہماری حکومت کا 200 بلین سے زائد کا سرپلس ہے. سندھ اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہاں سرپلس کیوں نہیں آیا؟ خیبر پختونخوا نے کوئی قرضہ نہیں لیا. خیبر پختونخوا صوبہ بچاؤ تحریک کا دائرہ کار پھیلے گا. PTI کی غنڈہ سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا. چیئرمین بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر محمد علی شاہ باجر سے ٹیلی فونک گفتگو اور رابطہ. کہا خیبر پختونخوا حکومت کو عوام سے براہ راست ٹکراؤ کی حکمت عملی مہنگی پڑے گی. خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے کرپشن, لاقانونیت اور بے روزگاری سے تنگ عوام پر تشدد قابل مذمت ہے. PTI کے کیمپ کو آگ لگانے پر PPP قائدین پر مقدمہ درج. پیپلز پارٹی احتجاج پر پولیس شیلنگ سے متعلق وجہ دلاؤ نوٹس. راہل گاندھی کا مودی سرکار پر بڑا وار, کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کسی ملک نے ساتھ کیوں نہیں دیا. بھارت کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مودی حکومت کی خارجہ پالیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے مکمل طور پر ناکام قرار دے دیا ہے. راہل گاندھی نے پاک بھارت کشیدگی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جب پاکستان کے خلاف عالمی حمایت کی ضرورت تھی تو کوئی بھی ملک بھارت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں راہل گاندھی نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے سوال کیا, پاکستان کے خلاف کسی ملک نے ساتھ کیوں نہیں دیا. انہوں نے مزید استفسار کیا کہ کیا وزیر خارجہ بتائیں گے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ثالثی کی بات کس نے کی تھی. راہل گاندھی کے ان سوالات نے مودی حکومت کو دفاعی پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے, جبکہ اپوزیشن نے اس موقع کو خارجہ محاذ پر حکومتی ناکامی اجاگر کرنے کے لیے خوب استعمال کیا ہے. نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت آئندہ مالی سال کے بجٹ سے متعلق اہم مشاورتی اجلاس. ترقیاتی منصوبوں اور بجٹ فریم پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. اجلاس میں مختلف محکموں کی جانب سے مجموعی طور پر 2000 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے پیش کیے گئے. پنجاب حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے 1100 سے 1200 ارب روپے کے درمیانی ترقیاتی بجٹ کا فریم تجویز کیا ہے. اجلاس میں آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی ترجیحات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا, جن میں بنیادی ڈھانچے, تعلیم, صحت, زراعت, آبپاشی اور ماحولیات کے شعبے نمایاں رہے. ہم ایک ایسے ماحولیاتی نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں صلاحیتیں خود کو منوا رہی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ہم جدت اور تخلیقی میدان میں نمایاں کامیابیوں کی جانب گامزن ہیں. سندھ قابلیت, جدت اور سرمایہ کاری کے لیے پوری طرح تیار ہے. آئندہ مالی سال پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام پر بڑا بوجھ ڈالے جانے کا امکان. حکومت کا پیٹرولیم لیوی کی مد میں اضافی وصولیوں کا پلان IMF کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے. آئندہ مالی سال کے لیے 1311 ارب روپے پیٹرولیم لیوی وصولی کا تخمینہ موجودہ مالی سال کے لیے پیٹرولیم لیوی کا ہدف 1117 ارب روپے مقرر ہے. لیوی کے مد میں نیا ہدف رواں مالی سال کے مقابلے میں 194 ارب اضافی ہوگا. لیوی کا اضافی بوجھ صارفین براہ راست پیٹرولیم مصنوعات پر ادا کریں گے. پوری ذمہ داری سے کہتی ہوں, بھارت کے خلاف آپریشن نواز شریف کی نگرانی میں ہوا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری کا پنجاب اسمبلی میں خطاب. کہا پاکستان پرامن ملک ہے, جنگ نہیں چاہتا. مودی جان بوجھ کر جنگ کا ماحول بنا رہا ہے. مسلح افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. ساری دنیا مان رہی ہے پاکستان نے جنگ میں شکست دی. آج اسمبلی میں مودی کی گولی پر بات ہونی چاہیے تھی. وزیر اعظم ہر معاملے پر نواز شریف سے مشاورت کرتے ہیں. بھارت کے ساتھ جنگ کا خطرہ موجود. مودی سرکار پاکستان کے جواب پر بوکھلا گئی ہے. پاکستان کے خلاف جنگ میں دنیا کے کسی ملک نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا. سابق صدر آزاد کشمیر مسعود خان کی AB نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا بھارت دنیا میں زیادہ سے زیادہ دشمن بنا رہا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے سفارتی لحاظ سے ہم پر دروازے کھولے ہیں. ایسا ہونا پاکستان کی بڑی کامیابی ہے. سفارتی سطح پر ہمارا اور ورلڈ بینک سے رابطہ بھی ہو چکا ہے. دہشت گردی سے سب سے زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچا. گلگت بلتستان میں بھارتی پشت پناہی سے دہشت گردی ہوئی. ہم بار بار اقوام متحدہ کو دستاویزی ثبوت پیش کر چکے ہیں. محکمہ داخلہ پنجاب کی زیر نگرانی اداروں سے کروڑوں روپے مالیت کا اسلحہ اور بارود غائب ہو گیا. آڈٹ رپورٹ کے مطابق 12 اضلاع سے 24 کروڑ 55 لاکھ سے زائد مالیت کا سامان غائب ہوا. DPO مظفر گڑھ کے دفتر سے 8 کروڑ 34 لاکھ سے زائد اسلحہ اور بارود غائب ہوا. DIG آپریشنز لاہور کے دفتر سے 4 کروڑ 71 لاکھ روپے. پولیس آفس لاہور سے 4 کروڑ
68 लाख रुपए। CPO मुल्तान के दफ्तर से 74 लाख से ज्यादा मालियत की राइफलें और गोला बारूद गायब हुआ। 2009 में सेंट्रल जेल लाहौर के मुख्तलिफ अफसरों को दी गई राइफलों का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। DPO सियालकोट 56 लाख 14 हजार, DPO साहिवाल 43 लाख, DPO उकाड़ा 38 लाख से ज्यादा मालियत का असलहा और सामान गायब हुआ। DPO गुजरात के दफ्तर से 35 लाख और DPO फैसलाबाद के दफ्तर से 26 लाख से ज्यादा मालियत का असलहा गोला बारूद गायब हुआ। सिंध के दीगर बड़े शहरों में भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने के लिए हुकूमत सिंध की कोशिशें तेज। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है मुस्तकिल और मुस्तकबिल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ज़रूरी है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त कर रही है। एशियाई तरक्याती बैंक के एक आला सतही वफ़द ने भी सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे के तेज़ी से तरक्की पजीर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मुमकिन सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की फरतुल्लाह बाबर से शिकायत, तुम भी मुझे लीडर नहीं मानते। अपनी किताब दी जरदारी प्रेसिडेंसी की तकरीब रोनुमाई से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने कहा, इस किताब का बुनियादी मकसद एक जरदारी सब पर भारी जैसे नारों की गूंज दोहराना नहीं बल्कि वो हकाइक सामने लाना है जो इस दौर में कौमी तारीख का हिस्सा तो बने लेकिन जिन्हें कौमी शऊर में मुकम्मल और मुतवाज़न तरीके से जगह नहीं दी गई।